الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ ہماری اس نشست میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کا ولادت سے لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا سے جانا، زندگی کے جتنے پہلو ہیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ ایک بات تمہیدی طور پہ عرض کرنی ہے کہ سیرت نبوی کے جو تذکرہ ہے، اتنا تذکرہ محض واقعات سے آگاہی یا آپ کے زمانے میں جو حوادثات پیش آئے اس کا علم حاصل کرنا، یا ایک تاریخی طور پہ اس کی معلومات کا مل جانا اور اس سے واقفیت حاصل کرنا، اس انداز سے سیرت کا تذکرہ بالکل مناسب نہیں۔ سیرت کا تذکرہ، سیرت کا مطالعہ، سیرت کا سننا، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان اسلامی زندگی کو، اسلامی حقائق کو، اسلامی احکام کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پہ، عملی شکل میں دیکھ سکے۔ سیرت کا تذکرہ ہو، سیرت کا مطالعہ ہو، سیرت کا سننا ہو، یہ اس لحاظ سے نہ سنا جائے کہ یہ کچھ واقعات سے آگاہی ہو جائے گی، تاریخی طور پہ کچھ احوال میرے سامنے آ جائیں گے، جیسے کسی شخصیت کا تذکرہ، کسی خلیفہ کا تذکرہ، کسی تاریخ ساز افراد کی زندگی کا تذکرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ اس انداز سے مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت سنی جائے، اس کا جو تذکرہ کیا جائے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپ کی عملی زندگی میں اسلام کی تصویر دیکھ سکے، آپ کی عملی زندگی کی شکل میں اسلام کے احکامات کو سمجھ سکے کہ سیرت النبوی کے اندر یہ احکامات کس انداز سے عملی طور پہ ان کی شکل تھی، اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی شخصیت یہ اسلامی احکام کا سب سے اعلی نمونہ ہے۔ تو اس مقصد کے تحت سیرت کا تذکرہ ہونا چاہیے، سیرت کا سننا چاہیے، تاکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کے احوال کے تذکرے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شان نبوت ہے، جو آپ کی شان رسالت ہے، وہ سمجھ میں آئے کہ آپ کی جو سب سے بڑی خصوصیت کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ امام المرسلین ہیں، وہ حیثیت، اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئے اور ان کی عظمت اور محبت میں اضافہ ہو، اور پھر ایک انسان کے سامنے آپ کے تذکرے سے ایک اعلیٰ اور اشرف زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں ایک عظیم نمونہ ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہے، اس لحاظ سے سیرت کا تذکرہ ہو۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور پھر آپ ہی کی سیرت ہے کہ قرآن کا سمجھنا، کتاب الہی کا سمجھنے میں سب سے زیادہ جو مددگار چیز ہے وہ آپ کی مبارک سیرت ہے، آپ کی مبارک زندگی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اس
دائی ہے، کوئی معلم ہے، کوئی مربی ہے، تو آپ کی سیرت کے تذکرے سے تربیت کا، تعلیم کا ایک خوبصورت نمونہ اس کے سامنے آ جائے، تاکہ تعلیم و تربیت میں چاہے شاگردوں کی ہو، چاہے اولاد کی ہو، چاہے ماتحتوں کی ہو، اس میں کوتاہی نہ کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے سے یہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں، اور انہی مقاصد کو سامنے رکھ کر سیرت کے تذکرے کی بھی جائیں، سنی بھی جائیں، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ تمام اجتماعی پہلوؤں پر بھی اور انفرادی پہلوؤں پر بھی آپ کی سیرت حاوی ہے، آپ کی زندگی اس پر حاوی ہے، کہ آپ کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ آپ ایک ایسے نوجوان تھے جو کردار کا صاف اور اپنے قوم کے لوگوں اور معاشرے کے افراد کے ساتھ انتہائی امانت دار۔ آپ کی زندگی سے ایک ایسے دائی کا نمونہ بھی سامنے آتا ہے جو لوگوں کو حکمت اور شاندار نصیحت کے ساتھ اللہ والا بناتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے، اور اپنے پیغام کی تبلیغ کے راستے میں پوری طاقت صرف کر دیتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور ایک ایسا سربراہ حکومت کا نمونہ سامنے آتا ہے جو اعلیٰ مہارت کے ساتھ اور شاندار اور انتہائی حکمت کے ساتھ قومی معاملات کو، قومی زندگی کو اور قومی زندگی کے معاملات کو سنبھالتا ہے، نمٹاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک ایسا شوہر کا نمونہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ایسے باپ کا نمونہ ہے جو اپنی اولاد کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتا ہے، ایک ماہر فوجی سپہ سالار اور ایک سمجھدار اور دور اندیش سیاستدان کا نمونہ سامنے آتا ہے، اور ایک ایسے مسلمان کا نمونہ سامنے آتا ہے جو اپنے رب کا عبادت گزار اور اس کی طرف یکسو ہو کے رہتا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور اپنے اہل عیال اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے ہم نشینوں کے ساتھ انتہائی لطف اور مٹھاس کی زندگی، شفقت کی زندگی آپ کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ تو سیرت کی جو تذکرہ ہے نا، وہ ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر سنا جائے کہ ہمارے سامنے ایک صحیح زندگی کا نمونہ، زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، اور پھر اللہ رب العزت ہمیں بھی اس سانچے میں ڈھلنے کی اللہ ہمت اور توفیق نصیب فرما دے۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی ہے، ولادت، آپ کا نسب، آپ کا دودھ پینا، تو سب سے پہلے آپ کا نسب ہے، آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد اور بن عدنان۔ یہ جو حصہ آپ کا نسب کا ہے، اس پر تمام ماہرین کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ اس کا جو اگلا حصہ ہے اس میں رائے مختلف ہیں، اس سلسلے میں کوئی بات اعتماد سے نہیں کی جا سکتی۔ البتہ یہ بات بالکل طے ہے کہ عدنان حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام
جو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، خلیل اللہ ہیں، ان کی نسل سے تھے۔ حضرت عدنان جو تھے وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہترین قبائل، پاکیزہ نسلوں سے آپ کا انتخاب فرمایا۔ آپ کی جو سلسلہ نسب ہے، کسی بھی مرحلے میں جاہلیت کی گندگی بالکل نہیں آنے پائی۔ محدث کبیر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کو منتخب فرمایا، کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش میں سے ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود تذکرہ فرمایا۔ تو یہ بات آپ کی نسب کے متعلق ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت ہے عام الفیل میں ہوئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل کے اندر یہ ایک اللہ کی قدرت کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا تھا جس پر یہ سورت اتری تھی۔ تو اس سال جب ابرہہ مکہ پر حملہ کرنے اور بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کے لیے اپنا لشکر لے کے آ رہا تھا، تو اس سال یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور اللہ تعالی نے اپنی روشنی، اپنی واضح نشانی کے ذریعے جس کا تذکرہ قرآن میں آیا اس کا منہ پھیر دیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ پیر کا دن تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور 9 تاریخ بھی آتی ہے اور 12 تاریخ بھی آتی ہے، اور آپ کی ولادت ہوئی، اور اللہ کی شان آپ یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو ابھی آپ اپنی والدہ کے پیٹ ہی میں تھے، اور آپ کی والدہ کو اس وقت 2 ماہ کا حمل تھا۔ آپ کی پیدائش پر آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی خبر گیری کی۔ اس زمانے میں عام طور پہ عربوں میں رواج تھا کہ دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا، تو یہ انتظام آپ کے لیے بھی ہوا۔ اس کے لیے بنو سعد کا قبیلہ، وہاں کی ایک خاتون حلیمہ بنت زہیب کی خدمات حاصل کی گئی۔ انہیں منتخب کیا گیا کہ آپ کو ان کے حوالے کر دیا جائے، اور وہ اپنے دیہات میں لے جا کر آپ کو دودھ پلائے۔ اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ بنو سعد کے علاقے میں اس سال بڑی خشک سالی تھی، کھیتیاں سوکھی ہوئی تھی، چارہ بالکل نہیں تھا، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہ تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی حلیمہ کے گھر پہنچے اور ان کی گود میں سکون پایا تو ان کے گھر کے ارد گرد سبزی سرسبز اور ہریالی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ان کی بکریاں روزانہ شام کو جب گھر آتی تو خوب سیر ہو کے آتی، اور ان کی چھاتیاں دودھ سے بھری ہوتی تھی۔ ابھی آپ چھوٹے سے تھے اور اسی قبیلے کے اندر موجود تھے کہ آپ کے زندگی کا ایک واقعہ پیش آیا کہ شق صدر
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا کہ جب آپ کا شق صدر ہوا تو ارد گرد کا جو آپ کے ساتھی تھے، جہاں آپ رہ رہے تھے، وہ سب گھبرا گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 5 سال کی تھی۔ آپ پیدا یتیم ہوئے۔ اس وقت آپ اپنی ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے۔ ابھی آپ کی عمر 6 سال ہی کی ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ پورے طور پہ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ اللہ کی شان، ابھی 2 سال ہی اور ہوئے تھے اور آپ کی عمر 8 سال ہوئی تھی کہ آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی سرپرستی اور کفالت کی ذمہ داری اٹھائی۔ اب یہ ایک سیرت کا، آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ تو اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں، نتائج سامنے آتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اہل عرب اور پھر قریش کی فضیلت، اللہ تبارک و تعالی نے عربوں کو تمام انسانوں سے ممتاز بنایا تھا۔ عربوں میں قریش کو دیگر تمام قبائل پر فضیلت بخشی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس موضوع کی پہلے میں نے عرض کی ہے، اور ایک روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئی اور فرمایا، میں کون ہوں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، پھر انہیں 2 گروہوں میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں سے بہتر گروہوں میں رکھا۔ پھر اس بہتر گروہ کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں سے بہتر قبیلے میں رکھا۔ پھر اس قبیلے کو خاندانوں میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں سے بہتر خاندان میں رکھا۔ اس خاندان میں بھی سے میں سب سے افضل ہوں، اس خاندان میں بھی میں سب سے افضل ہوں۔ تو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس قوم سے بھی محبت کی جائے جس میں آپ تشریف لائے، اس قبیلے سے بھی عقیدت کا اظہار کیا جائے جس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ محبت اور عقیدت افراد اور نسل سے نہیں، فرد سے نہیں، بلکہ قریش کی وجہ سے، قریش سے محبت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ بنو ہاشم کی عقیدت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لائے۔ عربوں میں اللہ رب العزت نے قریش کو فضیلت بخشی، اور یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ان کی طرف نسبت ہے تو قریش کو فضیلت مل گئی۔ اور دوسری اس میں، اس سیرت کے اس پہلو کے اندر دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اور یہ کوئی اتفاقی بات نہیں کہ آپ یتیم پیدا ہو گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اس میں اللہ کی طرف سے بڑی حکمتیں ہیں۔ خود یتیم پیدا ہوئے، پھر والدہ بھی چلی گئی، پھر دادا سے بھی محروم ہو گئے، تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے بڑی حکمتیں رکھی تھی۔ اس میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے اور ان کو یہ خیال ہی نہ آئے، یہ شبہ ان کے اندر نہ پیدا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد نے سکھایا ہوگا یا دادا کا بڑا نام تھا
تو ساری یہ چیزیں دادا کی وراثت میں ملی ہوں گی. تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اہل باطل کو اس قسم کا شعبہ پیدا کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے. چنانچہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا انتظام باپ ماں دادا سے دور رکھا، اور آپ نے اپنا بچپن اپنے پورے خاندان سے دور ایک قبیلے بنو سعد کے دیہات میں گزارا. پھر جب دادا کا انتقال ہوا اور آپ کے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، جو ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے تک زندہ رہے، تو حکمت الہی کی تکمیل اس طرح ہوئی کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. چچا نے اسلام قبول نہیں کیا. اس طرح اس وہم کی بھی گنجائش باقی نہ رہی کہ آپ کی دعوت میں آپ کے چچا کا بھی کچھ دخل تھا. تو یہ ساری حکمتیں ہیں اس میں جو اللہ نے اس نظام میں رکھی کہ آپ بغیر والد کے دنیا میں تشریف لائے. کچھ عرصے کے بعد والدہ بھی چلی گئی، دادا بھی چلے گئے، یتیمی میں آپ کی پرورش ہوئی. اسی طرح ہمیں تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ کے گھر پہنچے تو اس کے اطراف کے علاقے میں خوب ہریالی ہو گئی. حالانکہ اس سے پہلے وہ خشک تھا، چٹیل میدان تھے، اور ایک بوڑھی اونٹنی اس کے تھن میں خوب دودھ آ گیا، حالانکہ وہ خشک رہتے تھے ان کے تھن. ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ ٹپکتا تھا. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، اس کا پتہ چلتا ہے. اور یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ آپ ابھی نوعمر اور دوسرے بچوں کی طرح ایک بچی ہی تھے، لیکن اللہ کی عنایات، اللہ کی خاص مدد و نصرت آپ کو ڈھانپے ہوئی تھی. اور اسی کی یہ شکل تھی کہ حلیمہ سعدیہ جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا، ان کے گھر کے پہنچتے ہی اس گھر پر اللہ کا انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی. اور اس میں کچھ حیرت اور تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ اسلامی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ اگر بارش رک جائے تو نیک لوگوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی برکت سے ہم بارش کی دعا کریں. یہ اللہ شریعت کی طرف سے اسلام کی تعلیم ہے کہ بارش کی دعا کے لیے اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. اسی طرح امید ہے کہ اس سے امید ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت دعا قبول فرما لیں گے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس پر اتفاق لکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کر اور ان کی نیکی کا واسطہ دے کر اللہ کے سامنے دعا کرنا. پھر اس جگہ کے شرف اور فضیلت کا کیا کہنا جہاں خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود موجود ہیں. آپ کے سبب سے آسمان سے بارش ہو سکتی ہے اور زمین سے سوتے پھوٹ سکتے ہیں، تو خشک بنجر زمین میں بدرجہ اولا وہ سرسبز ہو سکتی ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہی کے اندر اور آپ کی نوعمری ہی کے اندر یہ فضیلت اور یہ عظمت شان سامنے آ گئی. پھر اسی رضاعت کے زمانے میں دودھ پلانے کے اس موسم میں ایک اور جو واقعہ میں نے عرض کیا کہ شق صدر اس زمانے میں پیش آیا جب آپ بنو سعد میں اور اس دیہات کے اندر آپ کی پرورش ہو رہی تھی. تو یہ ایک اشارہ تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو بہت بڑا مرتبہ اور آپ کے سینے کو انوار و برکات سے اس عمر کے اندر ہی ایسا مبارک بنا دیا
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. انہوں نے آپ کو لے کر زمین پر لٹایا، سینہ مبارک شق کیا، اس میں سے دل نکالا، پھر اس میں سے لوتھڑے کی مانند ایک چیز نکالی اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے. پھر دل کو ایک سنہری تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور اچھی طرح صاف کر کے اس کو اپنی جگہ واپس رکھ دیا. بچے اپنی ماں حلیمہ کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو گیا ہے. لوگ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تو آپ اس حال میں پایا کہ آپ کا چہرہ فق تھا. اب اس میں کیا حکمت تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں کوئی چیز ایسی تھی جسے نکال کر پھینک دیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں. ورنہ تو یہ کوئی بھی عمل جراحی سے کوئی ایسا چیز، شر کی چیز نکال کے پھینک کے پاک صاف ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کی حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ شہرت پائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو بچپن ہی سے مختلف مادی وسائل کے ذریعے وحی کے لیے تیار کیا جا رہا. آپ کے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے کہ جو آپ پر انوار و برکات کی بارش ہونے والی ہے، وحی کے ذریعے وہ استعداد کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا کہ جب آپ رسالت کا اعلان کریں تو لوگ بآسانی آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کی تصدیق کریں. اس لیے یہ شق صدر اور اس انداز سے اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا. تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہمارے سامنے آ گیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب کے ساتھ ساتھ ولادت، اس کا تذکرہ آ گیا. اور تیسری چیز رضاعت، کہ آپ دودھ پلانے کے لیے عام عربوں کے ہاں جو رواج تھا کہ دیہاتوں میں بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے، اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بچپن آپ نے ایک دیہات میں گزارا، اور قبیلہ بنو سعد کی خاتون نیک سیرت، نیک عورت حضرت سعدیہ حلیمہ کہ ہاں آپ کا بچپن گزرا اور رضاعت کا وقت وہاں آپ نے گزارا. تو آج ہماری یہ مختصر سی یہ نشست تھی جس میں ہم نے سیرت کا اصل مقصد کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ابتدائی مرحلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلے گا. اللہ رب العزت ہمیں اس سیرت کے تذکرے کرنے سے اور سننے سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.